ابھی لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے مشورے ہی کر رہے تھے کہ اس زمانے میں عراق کے بادشاہ نمرود تک بھی یہ باتیں پہنچ گئیں، جو صرف بادشاہ ہی نہ تھا بلکہ اپنی رعایا کا رب اور مالک بھی بنا بیٹھا تھا، اور لوگ اس کی بھی پوجا کیا کرتے تھے۔ نمرود کو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق خبریں ملی تو اس کے دل میں یہ اندیشہ پیدا ہوا کہ اگر یہ سلسلہ بڑھا تو ایسا نہ ہو کہ کل کو میری خدائی ہی ختم ہو جائے۔ نمرود نے حکم دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو میرے دربار میں پیش کیا جائے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دربار میں لایا گیا۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا، میں نے سنا ہے کہ تو اپنے ماں باپ کے مذہب کی مخالفت کرتا ہے اور مجھے خدا نہیں مانتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، خدا ایک ہی ہے جس کی میں عبادت کرتا ہوں، دنیا میں کوئی اس کا شریک نہیں، تم سب کا اور ساری دنیا کا مالک وہ رب، وہ ایک خدا ہے جس نے تجھ کو بھی پیدا کیا، اور تو ایسا ہی ایک انسان ہے جیسے یہ دوسرے انسان، تو خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی لیے بہتر ہے کہ تم ایک اللہ کی عبادت کی طرف آ جاؤ۔ یہ سن کر نمرود بہت غصے میں آ گیا اور کہنے لگا، بتا تیرے خدا میں کون سی خوبی ہے جو مجھ میں نہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ زندگی اور موت میرے خدا کے ہاتھ میں ہے۔ نمرود بولا، یہ خوبی تو مجھ میں بھی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے تلوار مار کر ایک بے گناہ کی گردن اڑا دی اور ایک قاتل کو جیل سے دربار میں بلا کر حکم دیا، جاؤ ہم نے تمہاری جان بخش دی۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مخاطب ہو کر بولا کہ دیکھو میں اس طرح زندگی بخشتا اور موت دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی اس جہالت پر بحث نہ کی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے ایک اور سوال کر دیا اور کہا کہ میرا خدا وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے اور مغرب کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اگر تو خدا ہونے کا دعوے دار ہے تو اس کے خلاف مغرب سے سورج نکال اور مشرق میں چھپا دے۔ یہ سن کر نمرود لاجواب ہو گیا، اسے کوئی جواب نہ سوجا۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود پر خدا کی حجت پوری طرح ظاہر کر دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے لاجواب اور ذلیل ہو کر بھی اس نے یہ مناسب نہ سمجھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خدا کو ایک مان لے اور کفر کی گمراہی سے نکل آئے، بلکہ اس کے غصے کا پارا اور بھی چڑھ گیا۔ اس نے حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو دہکتے ہوئے الاؤ میں ڈال دیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے ایک بڑا الاؤ جلایا گیا جس میں کئی دن تک آگ جلتی، یہاں تک کہ اس کے بلند شعلے ارد گرد کی چیزوں کو بھی بھسم کرنے لگے۔ جب نمرود اور اس کی قوم کو پورا اطمینان ہو گیا کہ اس آگ سے ابراہیم علیہ السلام کا بچ نکلنا محال ہے، تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس دہکتی ہوئی آگ میں پھینک دیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو تو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اللہ نے حکم دیا، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو جا اور اس کے لیے سلامتی بن جا۔ آگ اسی وقت ٹھنڈی ہو گئی اور دشمن ان کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچا سکے۔ اللہ کی راہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ پہلی قربانی تھی۔ جی تو بچوں، آپ نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح اپنی جان کی بھی پرواہ کیے بغیر بلا خوف و خطر آگ کی سزا بھی قبول کر لی۔ ایک لمحے کے لیے بھی وہ نہیں ہچکچائے اور نہ ہی ان کو کسی قسم کا ڈر لگا۔ یہ ہوتی ہے اللہ کے ساتھ سچی محبت۔ اللہ کی راہ میں اپنی جان کی بھی پرواہ نہ کرنا سچے مومن اور مسلمان کی نشانی ہے۔ اور اب تک کی جتنی بھی کہانی آپ نے سنی، اس کا سبق یہ ہے کہ ہمیشہ حق بات کا ساتھ دینا چاہیے، اگرچہ تمام لوگ آپ کے دشمن بن جائیں، اور اگر کوئی غلط راستے پر ہو
تو اس کو بحث و مباحثے کی بجائے دلائل کے ساتھ سمجھانا چاہیے اور صرف اللہ کو خدا ماننا چاہیے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ شرک کرنا ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ جی تو بچوں، جب اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر بھی لوگوں پر کوئی اثر نہیں ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ میں اس جگہ کو چھوڑ کر کسی اور جگہ جاتا ہوں۔ اللہ کی زمین تنگ نہیں، یہاں کے لوگ اگر میری بات نہیں سن رہے تو نہ سنیں، میرا کام تو لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ماں باپ اور قوم کو چھوڑ کر کسی دوسرے علاقے کی طرف چل دیے۔ آپ نے دیکھا بچوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی خاطر پہلے اپنے باپ کا گھر چھوڑا، پھر انہوں نے اپنا آبائی وطن بھی چھوڑ دیا۔ اللہ کی راہ میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کو ہجرت کہتے ہیں۔ اللہ کے دین کی خاطر اور اللہ کا پیغام عام کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے وطن کو چھوڑنے کی بھی قربانی دی اور یوں وہ ہجرت کر کے دوسرے ملک چلے گئے۔ بچوں، آپ جانتے ہیں نا، ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہجرت کی تھی۔ جی، انہوں نے کہاں ہجرت کی تھی؟ کچھ یاد آیا آپ کو؟ جی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے لوگوں کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر اللہ کی خاطر اور اللہ کا پیغام عام کرنے کی خاطر اپنے پیارے شہر مکہ کو چھوڑ دیا، اور یوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ پیارے بچوں، ذرا سوچیں، کیا ہم نے اللہ کی خاطر کوئی ہجرت کی؟ کیا ہم نے اللہ کی خاطر کسی چیز کو چھوڑا؟ کیا ہم نے اللہ کی محبت کی خاطر اپنی بری عادتوں سے توبہ کی؟ چلیں آپ یہ بتائیں کہ جب اذان ہوتی ہے تو آپ میں سے کون کون سا بچہ فوراً اٹھ کے وضو کرتا ہے اور نماز کے لیے تیار ہو جاتا ہے؟ چلیں آپ یہ بتائیں کہ آپ جب ویڈیو گیم کھیل رہے ہوتے ہیں یا کبھی کارٹونز دیکھ رہے ہوتے ہیں تو جب اذان ہوتی ہے تو آپ میں سے کون کون سا بچہ اللہ کی خاطر ویڈیو گیمز اور کارٹونز بند کر کے نماز کے لیے تیار ہو جاتا ہے؟ جی، جب بات اللہ کی خوشی کی ہو اور اللہ کی محبت کی ہو تو ہمیں اپنے تمام شوق اور اپنی تمام بری عادتیں چھوڑ دینی چاہیے۔